شخصیات کو پڑھنا ایک فطری امر ہے، پرانے زمانے میں بھی اور دور حاضر میں تو خاص کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیلی ویژن پر سیاسی لوگوں کو، کھیل کود سے جڑے لوگوں کو، فلمی دنیا کے لوگوں کو اور دیگر جو رفاہی کام کرتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کی عدالت کے نام پر مستقل لوگوں کی شخصیات کو پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کی دلچسپیاں اس میں بڑھ جاتی ہیں، اور دور حاضر کا ایک عظیم مشغلہ ہے یہ۔ لوگوں کے سامنے شخصیات کو لاؤ، لوگوں کے سوالات ان سے متعلق ہوتے ہیں، کبھی حساب و کتاب کے نام پر، کبھی کسی نام پر، لیکن شخصیات کو بلانا، ان کی تاریخ جس میدان کے وہ ہیں اس میدان میں وہ کب قدم رکھی، کب سے دلچسپی آئی، ان کا ماضی کا ریکارڈ ہو، یہ سب لوگوں کے سامنے رکھنا ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں دونوں صالحین، طالحین، اچھے برے سب لوگوں کی شخصیات کو اللہ نے ان کے نام پر صورتیں نازل فرمائی۔ انبیاء کے نام پر بھی صورتیں ہیں، سورۃ اللہب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو شخصیات کا ذکر فرمایا، ان کی زندگی کا ایک ایک جانب، ایک ایک پہلو اللہ نے سامنے رکھا، اس لیے کہ یہ ہماری فطرت سے میل کھانے والی چیز ہے۔ اور امت مسلمہ کی اگر بات کریں تو امت مسلمہ کے علماء نے شروع دن سے رسول اللہ کی شخصیت کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی سے متعلق اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جو حد احساس سے خارج ہیں، کوئی شمار نہیں کر سک رہا ہے ان کو کہ کتنی کتابیں ہیں۔ ایک ایک پہلو کو لے کر کے دکتورا کیا جا رہا ہے، یقیناً ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الملل، ملتوں سے متعلق ایک ہی جلد میں چھپتی ہے وہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیرت ہی بیان کی جاتی تو آپ کی نبوت کے لیے چیز کافی تھی، مزید کسی معجزے کی ضرورت نہ تھی، اب آپ کی شخصیت ہی کافی تھی، سب سے عظیم معجزہ۔ لیکن اللہ نے اتمام حجت کے لیے دیگر چیزیں بھی بیان فرمائی۔ تو امت مسلمہ کے علماء نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے پاس دروس ہوتے تھے۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں ایک عنوان قائم کیا انہوں نے کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھاؤ تو ایسے پڑھاؤ کہ املا کرواؤ طلبہ کو، ایسے پڑھاؤ، اور شخصیات کو ترتیب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد علماء کی ایک ایسی ٹیم جو ہر دور میں اپنے اپنے زمانے تک کے جتنے بھی علماء رہے ہوں، ذمہ داران رہے ہوں، جن کے اندر جو بھی ایسا خیر کا معاملہ رہا ہو جو متعدی تھا، جو دیگر لوگوں سے متعلق تھا، ان سب کو ترتیب دیا گیا۔ آپ لوگوں سے ایک سوال، ہماری 1400 سال کی تاریخ میں جواب دینے میں اجرت مت کیجیے، ہاتھ اٹھائیے اگر کسی کو معلوم ہو تو، ایسے کسی 3-4 علماء کے نام بولیے جنہوں نے شخصیات سے متعلق کتابیں لکھی ہوں، بر صغیر کے چھوڑ کر، یعنی آج سے 200-300 سال پہلے کی اگر بات کریں تو کسی ایسے بڑے علماء کے نام بولے جنہوں نے اہل علم کی زندگی کو ترتیب دیا ہو۔ کون بول سکتے ہیں؟ کم از کم 3 نام، ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں بولی، تہذیب و تہذیب، چلیے ماشاءاللہ ایک، اور 2 ایسے بٹ نہیں نا، ایک ہی کوئی بولے 3 نام، چلیے آپ بولی۔ خضیر، علی صحابہ فی تمیز صحابہ، تہذیب و تہذیب، ایک اور نام؟ آپ لوگ کتابوں کے نام بول رہے ہیں، علماء کے نام بولو۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے دور تک کے علماء کی زندگیوں کو جو ہے جمع کیا، انہوں نے ترتیب سے لکھا۔ اور نام جی چلیے، ہاں اور نام؟ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، کس کتاب میں؟ شخصیات سے متعلق ان کی کوئی کتاب ہو، میرے علم نہیں ہے جی۔ الاستیعاب بولنا چاہ رہے ہیں؟
الاستیاب فی معرفت اللہ صاحب، جی ہاں وہ ایک کتاب ہے ان کی. چلیے صحابہ سے متعلق اور عام علماء سے متعلق، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، امام نسائی رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابن عدی رحمہ اللہ اور امام عقیلی رحمہ اللہ. یہ سب وہ علماء ہیں، پرانے علماء جنہوں نے شخصیات سے متعلق کتابیں لکھی. بالخصوص ایک اور عالم دین ہے حافظ بن حبان رحمہ اللہ، ان کی کئی کتابیں ہیں رجال سے متعلق. پھر بعد میں 8ویں صدی ہجری میں امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی تو کئی کتابیں ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اس طرح کے علماء نے کئی علماء کی جو سوانح حیات انہوں نے ترتیب دی ہیں. بر صغیر کے جو علماء ہیں ان میں کسی کا کوئی معروف نام؟ مولانا محمد اسحاق بٹی رحمۃ اللہ علیہ، کئی کتابیں، لکھنے کا انوکھا انداز آپ کا. اور کوئی نام؟ ہاں مولانا عبد المالک مجاہد، بالکل صحیح، حفظہ اللہ، نادر قلم ہے ان کا ماشاءاللہ. تو اس طرح سے شخصیات سے متعلق بہت سارے علماء نے اس کا خاص اہتمام کیا، بلکہ وہ اس میدان میں کافی شہرت پائے. تو یہ سب علماء ایسے ہیں جنہوں نے شخصیات کو خاص طور پر لکھا.